محمد رسول اللہ كما قال الله تعالى في شأن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وسلم صلاة وسلام عليك ورحمة الله وبركاته سبحان الله والسلام والحمد لله رب العالمين معزز و مقرر علماء کرام اسٹیج میں محفوظ اور بزرگوں نوجوانوں پردہ میں رہنے والے ماں اور بہنوں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور میری آواز جن کی کانوں تک پہنچ رہی ہے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدِينًا قَيِّمًا وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ شمع رسالت پروانوں ویسے فائدہ رحمان دیوانوں شہدائے کربلا کی محبوبوں میں آئے ہوئے تمام مہمانوں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا رحمت العالمین شفیع النبی طٰہٰ و یاسین غریبوں کا ماوا یتیموں کا منجا بے سہاروں کا سہارا بے چاروں کا کھانا صحابہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا خیال عقیدت پیش کریں جن کے صدقے سے زمین ملی جن کے صدقے سے آسمان ملا جن کے صدقے سے یہ سجر ملی جن کے صدقے سے آج یہ روشنی ملی جن کے صدقے سے ہم آپ یہاں جمع ہوئے تھے انہیں نبی اس نبی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جن کے پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مبارک کے بات کے قابل ولایت ہیں کہ آج ہم اور آپ ایک ایسی محفل میں تشریف فرما ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے وہاں سے بہار اور ہم نے بھی بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی حاضری ہی اتنا تک محدود نہیں ہوتی ہے اور حاضری دینا ہی اتنا ایک کافی نہیں ہے بلکہ وہ گواہی بن کر کے یہاں سے پھر محفلیں
کا افتتاح ختم ہوتا ہے، محفلیں ختم ہوتی ہے، وہ ساری دوائیاں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے محفل میلاد میں بیٹھنا اور آنا یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے، اور نصیب والے ہیں وہ تو آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں محفل میں وہی آتے ہیں جسے سردار بلاتے ہیں، محفل میں وہی آتے ہیں جسے میرے نبی کا بلاوا ہوتا ہے، وہی آتے ہیں۔ اس سے شاید کہتا ہے آج ہم بیٹھے ہیں شہدائے کربلا کی بیان سننے اور سنانا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں میں زیادہ تفصیل کی طرف نہ لے جاتے ہوئے میں آپ کو چند منٹوں میں ہی دو تین بات کر کے آپ اتنے دنوں تک تو آپ کا نظرات سماعت یہ ہے، انہیں کی زبان بھی سننا ہے اور انہیں کی سماعت کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر خدمت ہوں، جہاں اچھا لگے بات کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنوں کی وائد ہو، کتنی کی باتیں ہوں، اگر اس وائد میں اس بات میں اگر آپ دل میں اتار لیے اور دل میں اتار کر کے اس کو اگر بتائیے، تو جس طرح سے ایک پرندہ ہوتا ہے کہ اپنے چونچوں سے لے کر کے پنکھیوں کو لے جا کر کے کہیں سے گرے ہوئے ٹہنیوں کو اٹھا کر کے اپنے گھونسلوں میں ایک جھاڑوں میں گھونسلہ بناتے ہیں، پھر وہ اپنا گھر بناتے ہیں، اس کے بعد میں گھر بنا کر کے وہ اسی جھاڑ کے اندر اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتے ہیں، ان کی بھی پرورش کرتے ہیں۔ تو کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے، بولنے کا بتانے کا سننے کا مقصد یہ ہے، آنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سن رہے ہیں تو سننے کا بھی کام نہیں چلے گا، سننے ہی سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ مکمل آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دلوں میں اتار کر کے فائدہ تو وہ فائدہ آپ نہ جانے کتنی برائیاں آپ کے ہاتھ اور آپ کے قدم بڑھ رہے ہوں گے، جب دل میں اتر جائیں گے وہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو آپ کا دل یہ پیدا ہوگا کہ میں اس بات کو کر رہا ہوں کہ یہ بات سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ میرا رب اگر میں کسی سے چھپے ہوئے کو دیکھ کر کے اپنا کام کر رہا ہوں تو دنیا اندھی ہے، دنیا میں نظروں کے سامنے میں کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے، مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، مگر رب کو اگر حاضر اور ناظر اور عمل کر کے کام کریں گے تو یقیناً آپ برائیوں سے اتنی بڑے چھوٹی کام سے بڑی بڑی برائیوں سے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے تو میرے دوست اس سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے دین کی باتوں کو سن کر کے دین کو دل پہ اتارنا ہے۔ کیوں؟ دل بڑی بات آ جاتی ہے تو ان کو بات کرنا پڑتا ہے کے لیے سب تو میری بات کرنا بھی ضرور پڑتی ہے، جب بات آپ کے اوپر لگن ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ دل انسان کا بڑا ہے، انسان کو سب سے چیز کو بولیوں کو بنایا گیا، ہاتھ کو نہیں بنایا گیا، آنکھوں کو نہیں بنایا گیا، کچھ نہیں بنایا گیا، پہلے دل بنایا گیا۔ اس لیے انسان ہے، ڈاکٹر ہے، کسی انسان کا گوشت نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا ہے، وہ نہیں دیتا ہے۔ اور انسان کی شروعات خون ہی سے ہوگا، اس لیے دل کو اتارنے کی بات ہے، باتیں لگی ہو جائے گی۔ ایک بار میرے باپ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات امام مسلم کے واقعات سماعت ہوئے کہ امام مسلم حضرت امام حسین نے اجازت لے کر کے امام مسلم کو مکہ مکرمہ سے روانہ کیے اور ان کے ساتھ دو برتن دو ہاتھ کے جو برتن تھے ان کو ساتھ لے کر کے آپ اور آپ کے گھوڑے سوار ہوئے وہاں پہنچے۔ اتنا تک آپ سنیں، اتنا سن یہ ہے، یہ بہت غریب یہ واقعات ہے اور ان کو سمجھیں اور اس کو ایسا سمجھیں
یہ ہمارے لیے زندگی کے لیے سبب ہے. کبھی بھی جنگرما ہوگا, کبھی بات ہوگی, جب بھی سنیں گے آپ کو کا یاد رہنا. جس طرح ہم بچے کو پڑھاتے یاد کرتے نہیں یاد ہوتا ہے, اس کو الجھا کراتے ہیں, ایک ایک کو جوڑتے ہیں, تو تب وہ مضبوطی بنتی ہے. اسی طرح سے واقعات ہے کہ امام مسلم کو پڑھا لے کے گئے, پھر اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے, وہ بیان نہیں ہوئے. اب میں ان کے دونوں بیٹے جو اور محمد اور ابراہیم کو جنتے ہوئے بچے تھے, ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں, کسی کا بچہ رہے, چاہے ہمارا بچہ رہے, پڑوسی کا رہے یا کسی اور کا رہے. چھوٹے بچے ہم راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل میں ترس ہوتا ہے کہ کہیں گاڑی آ جائے, ایسے ایکسیڈنٹ نہ ہو. ہم نہیں جانتے کہ کس کا بچہ ہے, پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بچے کو بچانا ہے, اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنے سے اسے بچانا ہے. مگر واہ تم نے ایک ایسا کارنامہ کر کے بتایا کہ وہ ہارنے والے نہیں ہیں. اسلام اس لیے کہتا ہے کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک چھوٹی معمولی سی بچے جس کی زبان اگر کوئی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بچہ پتر بولتا ہے. ارے عام بچے کا جب یہ عالم ہے تو موٹے بچوں کو دیکھتے انسان کہتے ہیں کہ محبت اہل رسول ہے, رسولوں پر فدا کرنے والے جان یہ محبت رسول ہے. ارے ان کو کیسے تکلیف دے سکتے ہو؟ میرے دوستوں, جب حضرت امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد آگے صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دونوں بچے آپ کی امانت میں, یہ ہمارے دونوں بچے کو مدینہ منورہ تک آپ کے پہنچانے کی ذمہ داری ہے. آپ اسے بچے کو پہنچا دیجیے گا, بھائی صاحب ذمہ داری ہوتے ہیں. آپ تفصیلی میں جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ سے 1 گھنٹہ لگ جائے گا, مگر میں شورٹ کاٹ کے جب تک بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ ٹائم کم ہے, حضرت بھی بیان کریں گے, برابر بھی بہت نہ ہے, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ بات کی بنتی ہے. تو حضرت محترم آئیے سلیہ کو بچے پہ حوالہ کر دیتے ہیں. کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رکھتے ہیں, رات کی پولیس پہر میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں سے قافلہ جانے والے ہیں, اور اس قافلے میں اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں کہ اسے اپنے حوالے کر کے اس قافلے کے ساتھ ملا لینا, تاکہ وہ اس کے ساتھ وہ میرے دونوں بچے اپنے وطن پاک میں پہنچ جائیں گے, اپنے ماں باپ اپنے وطن سے مل جائیں گے, وطن میں اپنے عزیز و اقارب ہوں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی کی پرورش کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. واہ واہ, مگر یہ میرے دوست ہوتا ہے ہوتا میرے عزیز دوست ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے صاحبزادے قاضی صاحب کے بچے کو لے کر کے چلے جاتے ہیں امام حسین کے دونوں بچے کو, اور کہتے ہیں کہ جاتے ہیں دوری چلے جاتے ہیں. جب انسان سفر کرتا ہے تو زمانے میں ایک روڈ جو ہے آدمی کا کچی روڈ ہوتی تھی, دھول کے کپڑے ہو جاتے تھے, دھول کھولنے لگتی تھی, تو اس سے پتا چلتا تھا کہ آگے اتنی لائٹیں نہیں ہوتی تھی, چٹیاں کرتے تھے, جو بستیاں تک کرتے انسان اپنے گھر کے گزارا کرتے تھے. مگر میرے دوست آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں آسمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دھول کھول رہا ہے, تو اسے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ آپ کا انقریب ہے اور آپ اسے چلے جائیں گے, اور جا کر کے آپ ان سے مل جائیے گا, اور مل کر کے وہ آپ سے مل جائیں گے تو آپ امانت لے جا کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے. مگر میرے دوستوں بزرگوں, کہتے ہیں نا حالات جب مجبوری میں آ جاتے ہیں تو کہتا ہے ہر طرح سے مصیبتیں ہمارے اوپر ہی ٹوٹ جاتی ہیں. لوگ بول کر کے اس سے یہ بات انجائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر مصیبتیں آئے تو آپ سب کیجیے, آپ دل بڑا رکھیے. آپ کو یہ انسان یہ اس لیے لے رہا ہے, رب سے کہیے رب تم سے کون سا کام ہم سے راضی ہو جاتا ہے کہ جن سے مجھے پریشانیاں آتی ہیں, تم پریشانی دینے والا
تو ہے پریشانی کو آسان کرنے والا تو ہے، تیرے ان سے مانگنے والا میں ہی ہوں اور تو ہی بہتر کرنے والا ہے۔ یہ دعائیں اللہ اگر کرتے رہیں گے تو مجھے سب رہ دے گا۔ میرے دوستوں جلدی جاتے جاتے مگر پہنچنا ملاقات نہیں ہوتی ہے، چلتے 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 اب اثر لگتا ہے کہ اب قریب پہنچ گئے، ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ مل جائیں گے مگر مل نہیں رہا ہے، پریشانی سے پریشانی چھڑ رہی ہے، چلے جا رہے ہیں مگر مل نہیں رہا ہے۔ اللہ اللہ جب دونوں بچے ایک کوئی پڑوسی کوئی پوچھنے والا نہیں حال، ایک گلاس پانی دینے والا کوئی نہیں، جب دونوں آپس میں ایک گلاس کے لیے روتے ہیں، جب گلوں میں روتے روتے رو جاتے ہیں، اسی میں آنکھیں لگ جاتی ہیں، سو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ جب سو جاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو وہیں رہتے رہتے جب رات کے بھور کہتے سمے آتا ہے تو دل کے اجالے کے قریب آتے ہیں تو میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اب کہاں جاؤ گے، ادھر جاؤ گے ادھر ہمارے جان لیوا والا ہے، ہمارا کوئی اپنا یا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اپنا تو کوئی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں جب یہ لوگ اپنے دونوں بھائی میں آپس سے بات کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، جاتے جاتے کہاں جاتے ہیں، ایک جنرل کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے جا کر کے کیا ہوتا ہے وہ سے کرتے ہیں اور ان سے یہ ڈر لگتا ہے یہ بھی تو ہمارا جان لیوا ہونا ہے۔ جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے پتا لگ پاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹیلر والے داروغہ مسعود جو اپنے اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ اپنے تن من دھن کو ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں، اپنی دولت ایک طرف رکھتے تھے مگر اہل محبت کو ایک طرف رکھتے تھے، اہل بیت کی محبت کو ایک طرف رکھتے تھے۔ میرے دوستوں جب وہ جاتے ہیں تو یزید کو پتا چلتا ہے کہ مسلم کے بچے کو پتا چل گیا ہے کہ وہ بنا بنانے میں ہے، تو پھر اس کو دونوں بچوں کو لے جا کر کے اس کو یہ کہہ دیتے کہ جیل میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو، اسے ڈال دیا جاتا ہے اور اسے ڈال کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اسے ڈائریکٹ شہید نہیں کرتا ہے، کیسے کیسے گھما گھما کر کے دنیا اور یزیدوں نے میرے اہل بیت کو قربانیاں پیش کی ہے۔ میرے دوست دنیا تو آسمان زمین وہی رہ سکتا ہے مگر ایسی جواب کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں آخر وہ یزید نے انتظار میں اسے لے کر کے اس بچے کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور اسے قید خانے لے جاتے ہیں، قید خانے وہ گئے گا مجبور رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کون ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ایسے ہوتے عام انسان کے بچے نہیں ہو، چہرے سے پتا چلتا ہے کہ آپ اہل بیت کے گھرانے والوں میں سے ہو، آپ نبی کے گھرانے والوں میں سے ہو، مجھے آپ کے چہرے دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ آپ کے چہرے دیکھ کر کے مجھے ایسا سکون مل رہا ہے، ہمارے دل قلوب میں منور و مجدہ ہو رہا ہے۔ پر جب ان کے پاس جا بار بار پوچھنے لگتے ہیں تو پوچھتے پوچھتے وہ جب وہ بچے کہتے ہیں کہ ہماری ہمدرد لگ رہے ہیں، ہمارے تو دل کے حالات پوچھنے والے سچ لگ رہے ہیں، تو اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں کہ میرے پہچان یہاں آئے آخر کے شہید ہو کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم دونوں بچے بھائی رہ گئے ہیں، اب ہمارے یہاں کے جان لیوا بن گئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں اور اپنے سے قید خانے میں رکھ دیا ہے، اب ہمیں کیا کیسے کیسے سزا دیں گے، کیسے کیسے تکلیفیں ہمیں دیں گی، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ جب وہ باتیں سن کر کے کہتے گئے اے گھبراؤ بچے آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے ہمدرد کے لیے میں بیٹھا ہوں، میری جان اگر آپ کے لیے قربان ہے تو میری جان آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں، مگر اتنی محبت دلیل ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، اپنی جان بھی قربانیاں پیش کرتا ہوں، مگر آپ کو تکلیف دینے سے میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے، میری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہے، میری زبانیں سن نہیں سکتی ہے، میری آنکھیں سن نہیں سکتی، میری کانیں سن نہیں سکتی ہے، میری زبان آواز نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ اللہ جب وہ کہتے ہیں پھر اسے انگٹھی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں فلاں راستے کے ساتھ چلے جاؤ، ایک راستہ ملے گا اور وہاں کا یہ میرے بھائی ہے اور اسے انگٹھی دکھا دینا، آپ کو یہ راستہ مل جائے گا اور اس سے آپ کو بھی مدینہ منورہ کی اپنا وطن عزیز آپ کو پہنچانا ہے۔ دیکھیے پہلا کیا ہوا، قافلہ والے کو ملا، ایک وہ دھوکہ ہو گیا، ملا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ دوسرا بتایا کیا کہ یزید
نے قید تو کر دیا، پھر بھی اللہ والوں نے اسے قید خانے میں مل گیا تو اس کے بعد پھر وہ اس سے وہاں سے رہائی کرنے کے لیے، وہاں سے آنے کے لیے اس کو دل میں اثرات کو بہت ہوا، اور اسے امید نہ گئی کہ ایک بار ہمیں مدینہ منورہ جانے سے ہم دھوکے سے نہیں جا پائے، مگر اب پورا یقین ہے کہ اب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ مگر میرے دوستوں حالات کیا ہوتے ہیں جب نبی کو سے پتا چلتا ہے کہ جیلر میں اس بچے کے دونوں کو بھیجے، قانون کی طور پر قانون کو توڑ کر کے اسے نکال دیا ہے اور اسے باہر کر دیا ہے اور اسے باہر کر کے یہاں سے نکالنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ جب اس کے قانون پر آواز پہنچی ہے تو اس داروغہ کو آتے ہی اسے ایسی تکلیفیں کوڑے مارتے ہیں تو پہلے کوڑے میں رب کو یاد کرتا ہے، ایک پروردگار میرے اہل بیت کے لیے مجھے اس کوڑے کھانا وہ کوڑے کھانا پڑ رہا ہے، مگر اس کوڑے کو کھا کر جو تم مجھ سے راضی ہوگا۔ جب دوسرے کوڑے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیری محبت میں اس کوڑے کو کھا رہے ہیں، حشر کے میدان میں ہمیں بھی اس کوڑے کا لحاظ رکھنا، ہمیں اس کوڑے کا ہمیں امن دینا، انصاف کرنا۔ جب اس کے بعد بھی کہتے ہیں پھر کوڑے مارتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار میں تیرا بندہ گنہگار ضرور ہوں، مگر تیرا فرمان ہے، تیرا اصول ہے، تیری قوانین ہے، تیرا ضابطہ ہے کہ جو میرے نبی اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اے صحابہ کرام رو رہے تھے، صحابہ کرام بلک بلک کر کے رو رہے تھے، آنکھوں کے آنسوں کے نم نم کر کے نکل رہے تھے، تب میرے نبی سے کہہ رہے تھے اب ہمارا دین کیسے بچے گا، ہمارا دین اب کیسے آگے پھول کی طرف بڑھ رہا تھا، بڑھ کی طرف دنیا میں بڑھ رہا تھا، یہ دین ہمارا کیسے آگے بڑھے گا۔ تب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے صحابہ کرام کی جرمتوں میں کہا تھا، کہتے اے میرے صحابہ، اے میری محبت پہ قربان کرنے والوں، اے میری محبت پہ آپ نے جان مان تن من دھن قربان کرنے والوں، فکر نہ کرو، میں تمہیں اسے دو چیز دے کے جا رہا ہوں، اسے امانات کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، تمہارے لیے یہی زندگی کی ضمانت ہے، اگر اسے پکڑ کے رکھو گے تو تمہیں زندگی میں جہاں کہیں بھی رہنا ہوگا، اپنے صبر کے ساتھ رہ جانا، مگر تمہیں کوئی گھٹنا نہیں مل پائے گا، کوئی ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالنے پائے گا، کوئی ایمان پر تمہارے ایمان پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا۔ تب میرے رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دنیا میں دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کون سی چیز؟ ایک اہل بیت کی محبت اور دوسرا قرآن ہے۔ مگر میرے دوستوں کو ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر دیکھے گیا ہے، تب صحابہ کرام نے مطمئن ہوا کہ حضور کا جو فرمان ہے اور ہم ان چیزوں پر ہم قائم اور دائم رہیں گے تو یقیناً ہم اپنی زندگی کی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اپنی لمحہ آخری سانس تک ایمان کے جو طے ہو گئی، یہ دو چیزیں میرے اور یہی دو چیز کے لیے آج ہم بھی مدرسہ پڑھاتے آج اتنی عمر ہوئی آپ پڑھتے ہوئے، مگر میں بھی بہت ساتھ تک ہوتا ہے کوششیں کرنے لگتی ہوں، مگر آج کوششیں نہیں ہو پاتی۔ بچے کو دینی تعلیم دلانے کو جو کہتے ہیں پڑھ لیا تو اللہ ماشاءاللہ نہیں پڑھا تو چلو کوئی بات نہیں پڑھا، مگر ایسے کہنے سے نہیں ہو چلے گا۔ آپ کو دین حاصل کرنا ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک آپ کو علم حاصل، آپ کے سروں پر بوجھ ہے، چاہے میں بھی رہوں یا کوئی بھی نہیں۔ تو میرے دوستوں بات یہ ہے، تو میرے دوستوں ابن اور محمد مسلم کے دونوں بیٹے کو کہ جو ہیلپ کیا داروغہ نے مشہور نے، پھر اسے مار کے آخری سانس میں آخری سانس چھوڑ دیے اور دنیا سے اس دنیا سے الوداع کرتے ہوئے اس دار دنیا سے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب بچے آگے بڑھنے لگے پھر وہی معاملہ، وہی تکلیفیں، پریشانی وہی سامنا ہونے لگا کہ آگے بڑھتے رہے
مگر وہ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں پہنچنے ہی نہیں پا رہے. پھر کیا حالات ہوتی ہے؟ وقت ہو رہا ہے، مختصر سی بات میں آپ کو جلدی ختم کروں. حضرت بیان کریں کس لیے کہ میں آج پہلے دن آیا ہوں اور میرے بیانات سے آپ شاید سمجھ میں یا اس میں کوئی فرق آ رہا ہے کیا؟ میں آج ایک ہی دن میں پوری طرح سے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں اور مجھے کس طرح سے بولنا ہے. خیر وہ جس طرح بھی ہے، میں اللہ کے رسول کی بات ہی کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. جیسے بھی اور سمجھ میں آئے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سمجھنے کی قوت میں طاقت عطا فرمائے. حضرات محترم، تو وہ چاہتے چاہتے پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں، رات کی گھڑیاں آ جاتی ہیں، پھر وہی سمسیا وہی حالات ہو جاتے ہیں، پھر وہی کیس ہو جاتے ہیں، پھر رات کا سناٹا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر دونوں بھائی بلک بلک کر کے روتے ہیں اور روتے نہیں کرتے ہیں کہ اب میرے بھائی کیا کرو گے؟ کل ہم کو امید سے ناامید ہوئے تھے اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پوری کامل امید کے ساتھ آج ہم پہنچ ہی جانا ہے، مگر ہمیں راستہ نہیں رہا ہے. اسی میں سو گئے جنگلوں میں. سونے کے بعد المختصر کی بات یہ ہے، سو گئے، آنکھیں لگ گئی، کچھ گھڑیاں وہیں پر سوتے رہے. آپ کھولی تو پھر وہی صبح کا سناٹا آنے لگا، دن کے اجالے چمکنے لگے، آنے کی گھڑیاں لگی. تو پھر اس کے بعد پھر کہا اب کہاں چھپو گے؟ دن میں تو ہم کھیل میں چھپے تو ہمیں رہائی ہوئی، اب وہاں سے اب ہم اس اب چھپو گے کہاں؟ دن کے اجالے میں یہ جنگل میں چھپو گے؟ ہمارے لیے جنگلوں میں پہرے دار بڑے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ڈھونڈ رہے ہیں کیسے ملو. اللہ اللہ قربان کرتے چھوٹے سے بچے تھے، کیا انہوں نے گناہ کیا تھا؟ ایک معصوم سے بچے تھے، کیا انہوں نے آپ سے ظلم کیا تھا؟ اگر ہم دوسرے کے بچے اگر گناہ بھی کر دیتے تھے ہم تو معاف کر دیتے ہیں. یہ بچے ہیں، بچے سے بھول ہو جاتا ہے، اس میں تو بھول تو کوئی ہوئی نہیں، کوئی غلطیاں تو ہوئی نہیں. صرف اور صرف یہی تھا کہ اگر یہ بچے مل جائیں گے، یہ چھوٹے بچے ہمارے لیے ایسے ہو جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ڈر تھا کہ یہ پکے کامل ایمان والے ہیں، ایمان کے کامل ہیں، ان کے سامنے ہمارا کوئی چلنے والا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں بزرگوں، جب انسان کامل ایمان بن جاتا ہے تو اس کے اوپر پریشانیاں آنے لگتی ہے. جب کامل ایمان بن کر کے ڈٹ کے رہ جاتے ہیں اور ڈٹ کے رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار لیتے ہیں، لمحات کی گھڑیوں کو پار کر لیتے ہیں، دنیا اسے یاد کرتے رہتا ہے، دنیا اسے اتحاد میں گنتے رہتا ہے، دنیا اسے زبانوں میں گنتے رہتے ہیں، محفلوں میں گنتے رہتے ہیں اور دعاؤں میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں، گھروں میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں. ارے یہی تو ایمان کامل کا دین ہے. چھوٹے بچے کے میرے دوست آنے لگ گئی، اس کے بعد پھر نکلنے لگے، باہر چلنے لگے، چلتے چلتے ہیں دونوں بچے ڈر رہے ہیں، آگے جاؤ کوئی ادھر سے نہ آ جائے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے، اور دو قدم بڑھا رہے ہیں. ڈر ہو رہا ہے دل میں کہ بھائی آپ آگے بڑھو. کبھی بڑے آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی چھوٹے بڑھ رہے ہیں، دل میں خوف طاری ہو رہی ہے، کبھی آگے سے نہ آ جائے، کہیں پیچھے سے نہیں آ جائے. جان تو سب کو پیارا ہوتا ہے، ارے جان تو سب کو پیارا ہوتا ہے، اس لیے تو کہا گیا ہے جان ہے تو جہان ہے. میرے دوستوں، جان سے پیارا کوئی دولت نہیں ہوتی ہے. میرے دوست آگے بڑھتے رہتے، قدم کی لڑکھڑاہٹ آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے چلے جا رہے ہیں. مجھے ایک ملتے ہیں پورے کے بعد ایک جھاڑ ملتا ہے، زمانے میں پرانا جھاڑ اور اس کے اندر کھوکھلا پن کیا ہوا. آج بھی دیکھتے ہوں گے پرانے جھاڑ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے لکڑیاں اس کی شاخیں ہوتی ہے، دھیرے 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 کھوکھلا پن ہو کر کے اندر جگہ بن جاتی ہے اور اتنی بڑی جگہ ہو جاتی ہے کہ بہت بہت جگہ پہ ہوتے ہیں پرانے جھاڑوں میں. اسی کے اندر وہ دونوں بچے ایسے چپک کر کے دونوں بیٹھے ہوئے. اللہ میرے دوستوں، دل کیسے نکلتا ہوں کہ آج میرا اگر کوئی ہمدرد ہوتا تو میں کسی گھر میں چھپنے کی جگہ ہوتی، کوئی ہمارا چاہنے والا ہوتا تو ہمارے کوئی ایک جھوپڑیاں میں ماتھے چھپانے کی جگہ ملتی، چار دیواریں ملتی. مگر وہ ان کے بچے دونوں بچے جا کے چھپ کر کے ہیں اور اسی میں جا کر لوگ الگ الگ شانتی سے بیٹھے ہوئے. ادھر سے ایک عورت آتی ہے پانی اٹھانے کے لیے اور اتفاق وہ عورت بھی اللہ والی، عورت بھی وہ اللہ والی.
اور آकर کے ان کی نظر اسی کنویں سے سیدھا اس جھاڑ کے جو جگہ سے جانے کی جگہ تھی اسی جگہ پہ پڑتی ہے، اور جگہ میں آگے گزر دوڑتے تو بچے کی شکل جیسے چمڑی جیسے شکل آتے اور اسے دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے دھیرے دھیرے قریب گئے، قریب جانے کے بعد دیکھتے تو بچے کہہ رہے بھائی جان کچھ بولو مت، کچھ کہو مت، انگلیوں سے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے دیکھیں تو اگر زیادہ بولے گے آواز پھیل جائے گی، یہ آواز میں ہزاروں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ جب اس عورت نے جا کر کے آہستہ سے کہا کون ہو آپ، کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اس طرح سے ان کو پیار کی باتیں سمجھا کر کے جب ان کے دلوں میں جب باتیں اثر ہونے لگیں، دیکھو ایمان والے بات ہوتی ہے نا دل میں اثر ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی چاہے کسی کی کوئی بات ہے، ایماندار کی بات ہے وہ ایماندار سنے ہوں گے تو اس کے دل میں اثر ہوگا ہمارے یہ چاہنے والے بھی، تو اس طرح سے باتیں کرتے کرتے جب قریب گئے تو چاہنے کے بعد پھر اسے اسی طرح سے اسے منا کر کے باہر نکالے اور لا کر کے گھروں میں رکھے۔ ان کے بعد پھر اس کے سارے داستان پوچھنے کے بعد سارے داستانے پوچھنے کے بعد ساری داستانی کی باتیں ہو گئی، بہت لمبی تفصیل ہے، ابھی بھی 1 گھنٹے کے اسی کے اندر اس کے گھر کے اندر کی بات ہے، مگر مختصر کی بات یہ ہے کہ وہ گھر میں لے کے گئے، جانے کے بعد پھر ایک گھر میں اچھی طرح سے نہلائے دھلائے کھانے دیتے ہیں، کھا نہیں رہے، ڈر کے مارے کھا نہیں رہے، دل میں تو صدمہ ہے، کھانا کیسے ہوگا، انسان کھانا کب کھاتا ہے جب انسان کا من اور دل سکون کی طرف گزارتا ہے، کہیں سے آتا ہے شانتی سے آتا پانی پیتا ہے، اس کے بعد پھر کھانا کھاتا ہے۔ جب انسانوں کے ہمارے اندر آپ کے اندر ٹینشنوں کی بوجھ آتی ہے تو ہمارے اندر سامنے کتنے بھی اچھے کھانے ہوتے ہیں نہیں کھانے نہیں لگتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اس کے بعد کھانا نہیں کھاتے، پھر کھاتے نہیں کھاتے، ایسے کرتے تو کیا ہوتا ہے، حالات جو ہوتے ہیں۔ میرے المنصر سی بات یہ ہے کہ میرے دوستوں اس عورت کو محبت رسول والی تھی، اللہ والی تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اہل بیت سے دامدار کرنے والی تھی، وہی کتابی داستان کہی بھی تھی۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہتا ہوں اے میری ماں بہنوں آپ اسلام کی داستان پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج سے اگر آپ داستان پڑھیں گے آپ کے گھر میں وہ نکال پیدا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو وہ تعلیمیں دیں گے تو ایک دن وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے بچے کا چلنا کیسا ہے، یہ ایسا لگے گا کہ بچے تو ضرور ہیں، ہم ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، محبت رسول میں چلنا دیکھنا نصیب ہوگا، محبت رسول کی بات کرنا نصیب ہوگا، محبت رسول میں آپ کو زندگی گزارنا نصیب ہوگا، اس سے بچے اور کوئی ایمان کی دولت میں وہ ملے۔ میرے عزیز اور بزرگ اس لیے ماں بہنوں اپنی کتابیں پڑھو، کربلا کے داستان کی کتابیں پڑھو، دین اسلام کی کتابیں پڑھو اور اس کے اندر کتابیں پڑھو، ہر کتاب پر پڑھا کرو تو کتاب اس کے اندر دیکھو یہ لکھنے والا کون ہے، ان کے مصنف کون ہے، ان کی تحقیقات کرو تب کتاب پڑھو، نہ کہ خالی کتابیں پڑھنے سے انسان کامیابی نہیں ہوتے۔ بہت انسان ایسے بھی ہے کتاب پڑھتے بھی گمراہ بن گئے، کتاب پڑھتے بھی اپنے گھر اس میں گھس گئے اور اس کے مدد میں وہی گھس رہے ہیں اور اس کو صحیح باتیں اقوال اپنے اچھے مصنف کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے کتاب پڑھو اس کے مصنف اور اس کی زندگی کی داستان کو سمجھو تب پڑھو۔ میرے دوستوں بزرگوں جب وہ پھر ہوتے ہیں اس کے بعد بند کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے شوہر آتے ہیں اور چہرے میں خطر کی محسوس ایسی ہوتی ہے کہ چہرے اداس میں ہیں اور چہرے ایسے ہیں کہ نہ جانے کتنے کام کر کے آئے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ عورت اے حارث تمہیں آج چہرے میں اتنی خطر کیسی دیکھ رہی ہے، میں نے اتنی زندگی تمہارے ساتھ گزارا کوئی بدائی ہے مگر آج تمہارے چہرے میں خطر دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، بہت دقتوں پریشان ہو۔ تو کہتے ہیں وہ حارث کہتے ہیں وہ عورت وہ یزید کی چکر میں پڑ کر کے ابن زیاد کی چکر میں پڑ کر کے کہتی ہے کہ میں نے آپ نے آج ہم نے کتنی محنتیں کی ہے کہ آج میرے ایک گھوڑے تھے جو اچھے پالے تندرست گھوڑے تھے اور آج اس
کے اس محنت میں، اس بچے کی محنت میں میں نے اپنے گھوڑے کو بھی دم توڑ دیا ہے، میرے گھوڑے بھی آج ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور میں اتنا آج محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں اتنے پریشان میں ہوں، فقر اتنی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اس کے بعد پھر کھانا پینا کھلا کے سلا دیتے ہیں، سلا دینے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ سے بہت چاہیے دل پر بولتا ہوں کہ دل ایسا ہوتا ہے جیسے جالی جالی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں جب اتنی باتیں کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، جب دونوں بچے اپنے دونوں پہلو میں سو جاتے ہیں، فخر کی محسوس میں کچھ پیٹ میں نہیں، پیٹ میں زبان میں پانی نہیں، اللہ اللہ فرمان چاہیے۔ ہم آج اس کا یہ نعمت ہے کہ ہم آج پانی کتنا پی پی کر کے پھینک دیتے ہیں، مگر وہاں کتنے صبر کیا تھا، تیرے سامنے پانی رہتے ہوئے بھی تو نے اپنے دعا کو بڑھایا نہیں، تیرے اندر کتنی صبر بڑی تھی۔ اللہ اللہ میرے عزیزوں بزرگوں، جب وہ دونوں بچے سونے کے بعد رات کی پہر گزرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں، خواب ہی آتے ہیں کہ اے امام مسلم کے سردارے، اے پیارے پیارے بچے، اب تمہارا نصیب نہیں ہے کہ تم دوبارہ مدینہ جا سکتے ہو، تمہارے لیے یہی زندگی ہے، تمہارے زندگی یہی ختم کرنے والے تمہارے چاروں طرف سے پہرے دار بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ خواب کی تعریف سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر وہ بلک بلک کر کے رونے لگتے ہیں، دونوں بھائی گلے ملا کر کے روتے ہیں، روتے روتے جب آواز کی بلک باہر آتی ہے، آواز باہر آنے لگتی ہے، وہ خبیث جائے رہا ہائے ہائے، وہ آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، بیوی کو کہتی ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے، بیوی کہتی ہے ہمارے پڑوس میں بچے ہیں، وہ رو رہا ہے اس لیے اس کی آواز آ رہی ہے، مگر اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہمارے بچے کی آواز نہیں ہے، اور اتنی زور زور سے آواز آ رہی ہے، یہ آواز اور کی ہے۔ جب ان کو منانے لگتے پھر بھی وہ باہر آنے لگتے ہیں، پھر کسی طرح سے مان جاتے، پھر بچے کے دلوں میں صبر آتا ہے، صبر آنے کے بعد پھر روتے روتے پھر سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب پھر صبح ہوتا ہے تو وہ پھر وہیں سے اس کو اندازہ لگ جاتا ہے ہماری سے، اور وہ جا کر دروازہ کھولنے لگتے ہیں، کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو وہی دونوں بچے ہیں۔ اللہ اللہ جب اس کی بیوی آنے لگتی ہے، ایسے آواز ایسے آواز لگاتے ہیں جس کی آواز اس کی ٹھوکر لا کر کے اس کی زخم ہو جاتی ہے بیوی، مگر اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر جان تم ایسا مت کرو، یہ ایسے بچے ایسے گھرانے والے ہیں جن کی کردار اگر تم پڑھو گے تو تمہارے دلوں میں پتھر دل ہوگا لیکن نرم جائے گا، اگر تمہارا دل ایسے گناہوں سے پاپوں سے بھر جائے گا، مگر ان کی زندگی کی داستان اگر سنو گے بھی اور پڑھو گے تو تمہارا دل موم جیسا ہو جائے گا۔ آپ ان اللہ کے واسطے ان کے ساتھ دل بنا کرو بلکہ ان کے ساتھ محبت کرو، اس لیے ان کے گھرانے والوں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے بلکہ محبت کا داستان بتایا ہے، محبت کی زندگی بتایا ہے، محبت کی گھڑیاں پڑھایا ہے، اور خود بھی پڑھے ہیں۔ ان کی کردار کو سمجھو، مگر ان کے مغزوں میں شیطان اتر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان ہی مغز میں آتا ہے، مگر میرے دوستوں مگر وہ ماننے والے نہیں، پھر بھی اس کو لے کر کے باہر نکل جاتے ہیں اور جا کر کے لے جا کر چلے جاتے ہیں، اور اسے بات کو رائے میں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے اسے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو شہید کرو گے۔ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں، چھوٹے بھائی کہتے ہیں ہم بڑے بھائی کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح سے آپسوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں، مگر حاجت کی وہ بیوی وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے، مگر اس کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کو اپنے قبض میں لیا جاتا ہے، مگر وہ محبت میں چلی جاتی ہے۔ میرے دوست کے جانے کے بعد سے اسے گردن اللہ اسے ایسے تلوار چلاتے ہیں جسے ان کی تلوار کے دونوں بچے ایک ہی ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے لالچی میں مت اڑو، لالچی بری بلا۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں تعمیر دولت اردو کی پہلی کتابوں میں اس سے باتیں کہ لالچ بہت بری بلا ہے، تین لالچی آدمی تعمیر دولت کی بات آتی ہے۔ تو کیا ہوگا
امام مسلم کے دونوں صاحب شہید ہو گئے، اللہ کے رضامند ہو گئے، اللہ کے راضی ہو گئے۔ میرے دوستوں سے کیا ہوتا ہے بات، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو رکھ دیا جاتا ہے اور تس میں اسے اٹھا پاتی یزید کے پاس لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بھی کرتے ہیں تم نے کس کی اجازت سے اسے شہید کر دیا؟ پہلے لالچی دیا یہ کہ اسے جو شہید کرے گا بڑے بڑے انعامات سے اسے نوازا جائے گا۔ جب لے کے گیا تو الٹا کر کے مارا کہ تمہیں اجازت کس نے دیا تھا؟ اسے کہاوت کہنے کا مطلب بات کا نچوڑ یہی ہے کہ لالچ مت کرو، لالچ بری بلا ہے۔ لالچ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ایک لوہے ایک جگہ پہ پڑا رہے اور اسے پڑا رہنے دو، دھوپ کھانے دو، بارش آنے دو، اس کے بعد اس کے اندر کاٹ کھانے لگے گا، پھر وہ لوہا نہیں دکھے گا، وہ کاٹ ہو جائے گا، اس کی صفائی کرو گے تو پھر وہ لوہا دکھے گا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر جو لالچ گھس جاتا ہے تو اس کا مثال میرے حساب سے وہی ہے کہ تمہارے دماغوں میں وہی گھسے گا، پھر اس کے بعد پھر پچھتاؤ گے، پھر پچھتائے تو کیا فائدہ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حق کی روٹی کمائے، حق کی رزق کمائے۔ انسان بڑا وہی ہے اور سب سے بڑا کامیابی وہی ہے جو انسان اپنی زندگی میں محنت کی جدوجہد کی، خود پسینے کی محنت کی روٹی کما کے کھاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اتنا سکون ہے، جو آج لوگ پیسے کماتے ہیں تو بہت کمانے کا طریقے بہت ہے، مگر کسی انسان کی غربت کی تیز کر کے، کسی کے دل کو چیٹ کر کے، کسی کے ایک منہ کے نوالے کو ڈال کر کے اگر وہ کھاتا ہے تو میرے دوستوں یہاں کسی ایک غریب کے منہ میں ایک نوالے ڈالتے ہو، مگر یہیں تک آپ کی آوازیں، آپ کی انازیں، آپ کی وہ نعمتیں یہیں تک محدود نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے بندو تم کہاں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تیرے کرنے کو دیکھ رہا ہوں اور تیرے کرنے کو میں قبول بھی کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سننے سنانے سے پہلے عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی زندگی اگر بنائیں گے تو یقیناً انسان ہماری چند گھڑیوں کی زندگی ہے۔ آج ہماری کل بھر کی رہے گی نہیں ہے، اس کو سوچیے، آخرت کو سوچیے، آخرت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جس نے آخرت کو سمجھ کے دنیا میں زندگی کتنی جینا کا اللہ نے کیا ہے اگر وہ جی لیا تو میرے دوستوں میرے نبی کا فرمان ہے موت کو یاد کر کے جیو گے تو امام حسین نے وہ کام شہید کربلا میں شہید ہوئے، مگر آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا، شہادت کا وہ آپ کو درجہ مل سکتا ہے۔ اور انسان موت کو یاد کر کے کتنی برائیاں بڑھ سکتا ہے۔ بولنے کے دوران کوئی اس نصیب کو طے کر کے وہ چھوٹی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار میں اپنی غلطیوں کو توبہ کر غلطیوں کو رجوع کرتا ہوں اور اسے توبہ استغفر اللہ ربی وعلى دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جواب تیری طریقت صوفی شد بابا اور اس شیخ پر تشریف فرما مولانا احمد رضا صاحب اور میرے سامنے کرام اور پردہ نشین مابین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس طرح آپ کو سامنے والا سلام کرتا ہے اسی طرح اس کا جواب ہی ہونا چاہیے۔
تو میں پھر سے آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور جواب جو ہے میرے کان تک پہنچی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹھیک ٹھاک لگا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان النبي وآدم غير الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تكونوا للذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوربار میں درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ لوگوں نے امام مسلم کے بچوں کی شہادت سماعت کی۔ اب اس وقت ٹائم بہت کم ہے۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ سے، وہی کوفہ کی دھرتی ہے جہاں پر امام مسلم شہید ہوئے، ان کے بچے سے، وہاں سے جب خط امام مسلم اپنے بھائی کو لکھتے ہیں، ان کا خط امام مسلم کا جب پہنچتا ہے تو مدینے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان بے قرار ہے۔ کس کو مدینہ جانا پسند ہے؟ آپ بھائی سب کو جانا پسند ہے، بھلے غریب ہے، اس کے من میں تمنا ہے میں یہ بار مدینہ ضرور جاؤں گا۔ اس کے متعلق شاعر کہتے ہیں وہ شہر مدینہ جہاں صفا وہ شہر مدینہ جہاں صفا بنا جہاں صفا بنا ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم شہر مدینہ میں رہیں۔ وہ شہر مدینہ امام حسین چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ نبی ہجرت کی اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ میں ٹرٹر کیا گیا، سپایا گیا،
ہم سب کے آقا غریبوں کو داتا سوچے کہ یہاں سے ہجرت کیا جائے، مکہ چھوڑے مدینہ تشریف لائے، اب نبی کا نواسا اسی اسلام کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ اس مدینے کے بارے میں شاعر کے دل میں کتنی محبت ہے، اور شاعر کی بات نہیں، ہم سب کے دل میں محبت ہے کہ مدینے میں رہنے کی اگر جگہ مل جائے تو ہندوستان چھوڑ دیں، مدینے میں پوری زندگی ہے۔ ارے ہندوستان میں کچھ نہیں ہے، ہم سب کا جو ہے دل و جان مدینے میں ہے، ہم اسی کے لیے آئے ہیں، نبی کے لیے آئے ہیں، ہم نبی کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب کا جو ہے ایک محبت کا تقاضا ہے کہ مدینے میں اگر ٹوٹل زمین مل جائے دفن ہونے کو تو سب سے بڑی قسمت ہے۔ آج لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو سوچ کیا رہے ہیں کہ کب گھر پہنچو، کب گھر پہنچو، ویڈیو کال، طرح طرح کے فوٹوگرافی ہوتے ہیں، گھر پہنچنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس مدینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مدینہ شریف میں انتقال کرتا ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں مرنے والا ہر جگہ مرتا ہے، ہندوستان میں بھی مرتا ہے، ہر جگہ مرتا ہے، لیکن یہاں سے مرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے، لیکن اللہ کے رسول تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مدینہ شریف میں مر جائے، انتقال ہو جائے اور اس کو دفن کیا جائے جنت البقیع میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے قبر میں لیٹتے لیٹے جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مدینے میں مرنا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے مدینے میں انتقال کرنے کا۔ آج ہمارا تمنا کرتے ہیں کہ کب گھر پہنچو، کب گھر۔ ابھی کچھ دن پہلے جب اسی سال عمرہ کرنے گئے تھے حیدرآباد کے کچھ حضرات، خوش نصیب ہو لوگ، مرنا تو ہے کہ نہیں، مرنا ہے کہ نہیں ہے، مرنا ہے، 60 سال کے بعد بھی مرنا ہے، 100 سال کے بعد بھی مرنا ہے، لیکن اگر وہ موت اچھی ہو کہ بنا حساب و کتاب کے جنت چلا جاؤں، اس سے بڑی جو اچھی موت نہیں ہونی، سیدھا جنت۔ اب ہندوستان میں مرے حساب و کتاب، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہاں تو گارنٹی اللہ کے رسول کا حدیث ہے کہ اگر کوئی مدینہ شریف میں انتقال کرتا ہے اور ان کا دفن جنت البقیع میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا جنت نصیب فرماتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ اس کے مطابق شاعر کہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس شاعر نہیں ہے آج، شاعر کہتے ہیں وہ شعر محبت، آپ سب مل کے پڑھیں اور تھوڑا آپ کو قریب آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، اور اپنی ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسے نعت مصطفیٰ کو گنگنائیں تاکہ کچھ پڑھنے اور سننے میں آپ ہمارا کو ثواب ملے۔ اور یہ نبی حسین ہے، یہ نبی حسین ہے، اس کا تعلق حسین سے ہے، اور اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے بغاوت رکھتا ہے، اور وہ انسان اگر حاضی ہو، نمازی ہو، عمرہ کرنے گئے ہو، حج کرنے گئے ہو، طواف کعبہ کر رہے ہو، مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے ہو، اور
اور ان کے دل میں اگر اہل بیت کا بغض ہے، ان کے دل میں اہل بیت کا کینہ ہے، تو وہ انسان جو ہے اگر سے حج کر رہا ہو، عمرہ کر رہا ہو، مقام ابراہیم میں نمازیں پڑھ رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نمازیں، سارے عمرہ، ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ وہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، مرنے والا خانے کعبہ کے اندر آتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس انتقال کرتا ہے، جن کے وہ انسان کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں بلکہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم عطا فرماتا ہے۔ وہ جہنم عطا فرماتا ہے۔ کس کے لیے جہنم ہے؟ وہ طواف بھی کر رہا ہے، مقام ابراہیم میں انتقال کیا، نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کو اللہ جنت نصیب نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، ان کے دل میں اہل بیت کا کینہ ہے۔ اہل بیت کے کینہ کو ہٹائیے اپنے سینوں سے، بغض کو ہٹائیے، محبت کیجیے جس طرح پیارے مصطفیٰ اہل بیت سے محبت کرتے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی گلیوں میں ہوا، بچے کھیل رہے، اس طرح محبت ہے نبی کو اہل بیت سے، اپنی ہاتھ سے کس طرح محبت ہے، کس طرح عشق ہے، کس طرح لگاؤ ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہے، پیارے مصطفیٰ اسی بچے کے بیچ میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی اسی بچے کے بیچ میں جاتے ہیں اور اسے ایک بچے کو اٹھا لیتے ہیں، گود میں لے لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا نواسا نہیں ہے، یہ تو اجنبی بچہ ہے، آپ اس کو کیوں اٹھا لیے؟ وجہ کیا ہے؟ مانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، یہ بچہ ضرور اجنبی ہے، یہ میرا رشتہ نہیں ہے، میرا حسن نہیں ہے، میرا حسین نہیں ہے، علی کا بچہ نہیں ہے، فاطمہ کا بچہ نہیں ہے، لیکن سنو یہ بچہ جو ہے یہ کہ میرے نوازی کے ساتھ کھیل رہا تھا، ان کو جو ہے لگاؤ تھا حسین سے، حسین کی لگاؤ کی وجہ سے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ حسین کے ساتھ ایک بار کھیلا تھا، پیارے مصطفیٰ ہمیشہ اس بچے سے محبت کرتے تھے۔ تو پیارے مصطفیٰ حسین کو ایک بار نہیں، وہ تو ان کے گھرانے والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا خون ہے، تو ہمارا کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ شاید کہتے ہیں کہ مجھے محبت جہاں صفا وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سب مل کے پڑھیں، مجھے محبت جہاں صفا وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کم وہ چاندی سے محتی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سونے سے بھی زیادہ قیمتی مدینے کی مٹی کو ہر انسان اپنے آنکھوں پر لگانا چاہتا ہے، وہاں کے دھول اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں کی مٹی میں وہ برکت ہے کسی اور مٹی میں نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں وہ شہر محبت، پڑھیے آپ شرمانے سے نہیں ہوگا، یہ امام حسین میں بیٹھے ہے۔ وہ شہر محبت جہاں صفا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا
اشارے میں آقا کتنا مزہ آتا، اشاروں میں آقا کتنا مزہ آتا، کبھی تو جانے تو دل چاہتا، کبھی تو جانے تو دل چاہتا، وہ شہر محبت جہاں سفر وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرات محترم، میرے پاس وقت بہت کم ہے، یہ امام حسین کی محفل ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین کی محفل میں حصہ لیں، ثواب کا حقدار کریں۔ اب اس ثواب میں صرف جینس آگے نہ رہے، یہ ثواب لینے کا حقدار عورتوں کے لیے، لیڈیز کو بھی ہے، وہ بھی اس ثواب میں حقدار بن سکتی ہے۔ امام حسین کی محفل میں عورتیں بھی حصہ لے سکتی ہیں جیسی اس کی طاقت۔ باپو نے کل بول رہے تھے کہ وہ پیٹی رکھ دیا جائے گا، ہے نا باپو، پیٹی رکھ دیا جائے گا، اور جو ہمارے مابین آپ کی امام حسین کی مجلس میں سننے کے لیے، تاکہ وہ مایوس نہ ہو کہ امام حسین کی مجلس میں جاتے ہیں اور امام حسین کے نام پر ہم کچھ نہیں کر پائے۔ آپ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین کے نام پر نیاز کرتے ہیں، تو آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو امام حسین کی طرف حصہ لیتے ہیں۔ یہ بچہ، یہ اولاد میدان محشر میں کام آنے والی، ہم اور آپ جس بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے IAS SDM تحصیلدار طرح طرح کے عہدے ہم دلاتے ہیں، نوکری دلاتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ ہماری وہاں بخشش کرائے، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی دھرتی پر اگر کوئی انسان، مرد عورت، کوئی بھی بچے بوڑھے بزرگ کسی نیک اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، اس کے نام پر ایک روپے بھی اگر خرچ کرتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ایک نیک انسان کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، تو یہ نیک انسان اللہ والے اہل بیت امام حسین امام حسن تنہا نہیں، بلکہ ان چاہنے والوں کو جو دھرتی کے اوپر ایک روپے دے کر ان کے نام پر واقعہ کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، پروردگار عالم سریندر نگر کے سرزمین پر، دھرتی کے اوپر نور محمدی میں، بڑا مجلس میں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ بچے ہمارے نام پر نیاز کیے تھے، مولا ان سب کو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا اجازت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، حسین جس کو بھی چاہو اپنے ساتھ ان جنت کو لے کے چلا جاؤ۔ سبحان اللہ، تو ہمارا کیوں اسی لیے کام سے محروم رہ جائے؟ تو ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو امام حسین کے نام پر نیاز کریں، آپ کے پاس جتنا بھی ہو سکے، تاکہ ماں بہن اس ثواب سے محروم نہ ہو۔ اس لیے باپو نے نکی کیا ہے کہ پیٹی رکھ دی جائے گی، اور یہ آخری دن اس پیٹی کے پیسے سے نیاز دی جائے گی، تاکہ عورتیں بھی ثواب کا حقدار بن جائیں۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے کہیں گے کہ جو پیٹی رکھی جائے گی اس میں آپ کچھ نہ کچھ ڈالتے جائیں، ڈیلی جاتے ہیں، پیسے بھیجے کر کے رکھیں گے، بچے کھائیں گے، آپ کے موبائل لیں گے، گناہ کا کام کریں گے، اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ اگر آپ یہاں 100 روپے 4 دن میں آپ نے اگر 500 روپے ڈال دیا
ایک اور تو یہ 500 کی نیکی آپ کو یہاں پتہ نہیں چلے گا، میدان محشر میں آپ کو اس کا احساس جب آپ کے نام عمل مل کیا جائے تو آپ تمنا کریں گے کاش میں اور کچھ نیکی کیے ہوتا، اور نیکی کرتی وہاں پر، اور خرچہ کرتا امام حسین کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر خرچہ کرتی، خواجہ غریب نواز کے نام پر خرچہ کرتی، تو مجھے آج کی جنت میں اور اعلیٰ مقام ملا ہوا۔ تو بہرحال ہم آپ لوگوں سے دعا کریں گے، کہیں گے کہ آپ لوگ ان نیک کام میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کے ہاتھ بٹانے کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صحیح مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوٹ جس نے سعادت کا جا، کر لیا جس نے نوٹ سعادت کا جا، اس حسین ابن حیدر تیرا کو چلا، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دو میں سے اوپر بلایا گیا، جس کو دو میں سے اوپر بلایا گیا، جس کو دو میں سے اوپر بلایا گیا، جن کے باتوں کو بٹھائے ستایا، جن کے باتوں کو بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر تیرا السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوپا بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب خرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر تیرا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام
عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك رحمتك دو جہاں کی راز والے عرض کی صدقہ دے دو شاہ ہیرا کا، صدقہ دے دو شاہ سمنا کا، واسطہ کل اولیاء کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پڑھ لو بیٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون عین الیقین لترونها ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلاۃ و سلام پڑھی گئی ہے مولا اس میں کوئی بھول ہو لرزش ہو خطا ہو اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول عطا فرما الہ العالمین ان دنیا کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واعظ و نصیحت ذکر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تحفہ نعت مقدس صلاۃ و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت والی رسالت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازل کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قبول فرما لیجیے الہ العالمین حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نازل رحمہ اللہ قبول عطا فرما بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نازل سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے تمام صحابہ کرام صحابیہ کرام تمام ازواج مطہرات بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما تمام شہداء کرام ائمہ کرام تابعین تابعین اولیاء کاملین علماء صالحین کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما تمام مسلمین والمسلمات مومنین والمؤمنات صالحین والصالحات مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما سورہ نگر شہر کے اندر گردنواں میں آرام فرما رہے تمام بزرگان دین تمام اہل اللہ کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ عزیز الحسن میاں قدس اللہ سید العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا صوفی سید خواجہ جواب علی شاہ قدس اللہ سید العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص اعلی حضرت عظیم برکت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص تاریخ السلطنت غوث العالمین وحب الدین محمود سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی نور بخشی چشتی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا حضور سید علی سید ولی امیر خان غوث اعظم محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شاہ میرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری عظیم الاجمیری عطا رسول اللہ نبی سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص قطب الاقطاب قطب المدار مدار العالمین سیدنا سید قطب الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے بالخصوص یہ نظر نیاز کا تحفہ کلام پاک کے تلاوت کا تحفہ واعظ و نصیحت ذکر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ نعت منقبت صلاۃ و سلام کا تحفہ محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث السمدانی پیر لاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے آقا قبول فرما لیجیے بالخصوص تمام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول عطا فرما بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین والصالحین اولیاء سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر رحمہ اللہ قبول فرما لیجیے آپ کی تمام ازواج پاک اولاد پاک خادمین خلفاء مریدین کی بارگاہ میں نظر حضور قبول فرما لیجیے بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے آپ کی تمام اولاد پاک ازواج پاک خادمین مریدین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدہ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما مولا قبول عطا فرما بالخصوص تمام شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام رفقاء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما بالخصوص یہ نظر نیاز کا تحفہ کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ واعظ و نصیحت نعت و منقبت صلاۃ و سلام کا
بالخصوص سیدنا امام علی مقام سید الشہداء ریحانۃ الرسول سبط پیغمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، وہ حضور قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے، آپ کی تمام ازواج پاک، اولاد پاک، خادمین، مریدین، خلفاء کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، وہ حضور قبول فرما لیجیے، ہم سب کے مولا قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین رب قدیر مولا محفل ذکر امام حسین علیہ السلام میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں مولا، ہم سب کا آنا، بیٹھنا، اٹھنا اور ہم علماء کا سننا اور ان کا سنانا سب کچھ تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ الہ العالمین رب قدیر جن کسی کی بھی آج کی نیاز ہے مولا، ان کا نیاز کرنا، لنگر پاک، لنگر امام حسین کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو تمام دنیاوی محتاجیوں سے ان کی حفاظت فرما، غربت و تنگدستی سے ان کی حفاظت فرما، تمام دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے در سے عطا فرما، جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا دامِ دینوں میں سخن قدم مولا، ان تمام کا حصہ لینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین سیدنا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ دیتے ہوئے مولا، ہم تمامی لوگوں کو پنج وقت کا نماز بجماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری اور تیری صرف تیری عبادت کرنے والا فرما، تیرا ذکر کرنے والا فرما، تو نے جو بتایا اس پر فکر کی توفیق عطا فرما۔ تمام کے تمام جتنے بھی خانقاہ قادریہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا، ہم تمامی لوگوں کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا فرما۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ یا اللہ تمام مستحقان اہل بیت، تمام مستحقان صحابہ اور تمام مستحقان رسول سے ہماری حفاظت فرما، تمام بدعقیدوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گمراہیوں سے، گمراہ کن لوگوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے اور فتنہ گروں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمامی لوگوں کو سب سے بڑے فتنے مسیح دجال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو رہا ہے مولا، تا قیامت تک ہوتا رہے مولا، اس خانقاہ میں ایسا کرم نازل فرما۔ الہ العالمین ہم ختم ہو جائے، ہم پورے ہو جائے، لیکن ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے مولا، ایسا کرم نازل فرما۔ اس خانقاہ قادریہ کو ہدایت کا مرکز بنا دے۔ الہ العالمین یہاں سے علم لینے والے، علم بانٹنے والے اس خانقاہ میں پیدا فرما۔ یا اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی اچھائی عطا فرما، تمام برائیوں سے حفاظت فرما، ہمیں ہر طریقے کا علم عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بے روزگار آئے ہیں انہیں بڑے سے روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو صالحہ نبینا اولاد عطا فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما دے، جو پریشان ان لوگ ہیں مولا، حیران ہیں، تکلیفوں میں ہیں مولا، ان کی تمام تکلیفیں دور فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ جو لوگ مریض ہے جسمانی روحانی، انہیں ان کے مرضوں میں شفا کاملہ دائمہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمامی لوگوں کو اسی جذبے کے ساتھ ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر الصالحین کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر انبیاء کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح مل جل کر تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیشہ یہ پروگرام چلتے رہے، یہ محفل پاک چلتی رہے، ختم قادریہ شریف چلتا رہے مولا، ایسی توفیق عطا فرما، ایسا کرم نازل فرما۔ الہ العالمین ہمارے مولانا صاحب جو آئے ہوئے ہیں مولا، ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما، انہیں علم نافع اور عمل صالحہ عطا فرما۔ الہ العالمین کے گھر والوں کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرما، انہیں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو فریضہ انجام دے رہے ہیں مولا، حق کے ساتھ دیتے رہے، ایسی قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر ایک خواہشات کو، ضروریات کو پوری فرما، انہیں دنیا داروں کا محتاج ہونے سے پہلے مولا اپنی ضرورتیں پوری فرما دے۔ الہ العالمین رب قدیر جو کچھ بھی مانگ
قادر مطلق ہے یا اللہ، ہر شے پر تیری قدرت ہے یا اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، اصحاب رسول کا واسطہ، عاشقان رسول کا واسطہ، مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق ساہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق ساہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق ساہ جیلانی۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔